الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج کی تراویح میں پڑھی گئی منزل میں سے اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک اہم ترین رکن زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ آیات مبارکہ گزری، ان کی روشنی میں اور دوسرے مقامات پر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے آج ہم دینی رہنمائی جو ہے حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان کیے گئے دین کی اہم باتوں کو ہمارے دل کی بہار بنا کر ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے، دین کی بنیادی تعلیمات میں سے نماز کے بعد جس اہم ترین رکن کا ذکر ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ ماشاءاللہ۔ قرآن مجید میں 20 مقامات ہیں جہاں پر نماز کا اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، پابندی سے صحیح ادا کیا کرو نماز، وآتوا الزکوٰۃ، اور دیا کرو زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت کے دیے ہوئے رزق میں سے مقررہ حصہ اللہ کے راستے میں نکالنا اور زکوٰۃ کے مستحق لوگوں تک وہ حصہ پہنچانا، یہ ہر صاحب ایمان پر فرض ہے۔ نماز کی ادائیگی فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی بھی صاحب نصاب پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب سونا جو ہے وہ کم از کم 7.5 تولا سونا ہو یا اس سے زیادہ، تو وہ شخص صاحب نصاب ہوتا ہے اور اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے۔ اور چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی یہ نصاب ہے زکوٰۃ کا۔ اس شخص کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی ہو یا اس کے برابر پیسے ہوں، وہ صاحب نصاب ہے اور اس پر 40واں حصہ اللہ کے راستے میں دینا یہ مقرر کیا گیا۔ زکوٰۃ کے حوالے سے آج کی تراویح میں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کی تفصیل بھی آج کی تراویح میں گزری۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کے علاوہ سادات کرام، ہاشمی خاندان، ان کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔ صدقات اور زکوٰۃ ان کے لیے ممنوع ہے۔ زکوٰۃ چونکہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے بندے کی روزی اور رزق جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ لفظ زکوٰۃ جو ہے یہ زکا یزکی سے مشتق ہے۔ زکا یزکی کا معنی ہے پاک کرنا، پاک ہونا، ستھرا کرنا، ستھرا ہونا۔ تو رزق کی طہارت کا سبب یہ عمل ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے وہ عمل کا زکوٰۃ ہے۔ قرآن مجید میں آج کی منزل میں بھی کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ تو مال خرچ کرنا جو ہے اسے عربی کے اندر اور قرآنی اصطلاح میں انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اسی کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال میں نے تمہیں دیا ہے، اسے میرے راستے میں خرچ کیا کرو اور اپنی جان سے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اپنے مال سے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ ایک جہاد وہ ہے جو محاذ جنگ پر
یا حق اور باطل کے معرکے کے میدان میں باطل قوتوں کے خلاف سینہ سفر ہونا اور ان طاقتی قوتوں کے خلاف عملی طور پر جہاد کرنا اور میدان جنگ میں جا کر حصہ لینا۔ ایک ہے مجاہدین کی معاونت کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے ساتھ تعاون کرنا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کی وہ روشن مثال جہاد میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے موقع پر پورے لشکر کے ساز و سامان، اشیاء پرجنوش اور ان کی سواریاں اور سامان جہاد اکیلے سارا خرچہ حضرت عثمان غنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسی غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر اسرت کی کفالت کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تھی تو حضور نے یہ فرمایا تھا من جہز جیش الاسرہ فلہ الجنہ، جو لشکر اسرت کی کفالت کرے گا میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ صحابہ کرام نے اس موقع پر مالی اثار کی ایک ایسی مثال قائم کی کہ پوری تاریخ صحابہ کے اندر ایسی مثال نہیں ہوئی۔ عثمان غنی نے اکیلے ہی سارے اخراجات برداشت کیے تھے۔ اسی طرح مسجد نبوی شریف کی توسیع کا معاملہ آیا تو حضرت عثمان غنی ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مسجد نبوی شریف کی توسیع کے لیے مکان جو ہے اس کے سارے اخراجات اکیلے برداشت کر کے وہ مسجد کے لیے مکان جو ہے وہ وقف کیا۔ وہ مسجد کی توسیع کے لیے وہ مکان کی پوری جگہ جو ہے وہ مسجد میں شامل کر لی گئی اور نمازیوں کے لیے مسجد میں وسعت ہو گئی۔ اس طرح کی تاریخ اسلام میں بڑی روشن مثالیں ہیں کہ جب بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا موقع آیا تو صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ دیا، اور امت کی تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ مالی اثار کرنے والے جو ہیں انہوں نے ہمیشہ اللہ کے راستے میں اپنے مال پیش کرنے میں کبھی کوتاہی اور غفلت نہیں۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں متقین کی جو 6 صفات اور خوبیاں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک خوبی یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ کریم نے فرمایا ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے وہ ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات پیش کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ احادیث کے اندر جو بات ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج جو ہے وہ صدقے سے کیا کرتے ہیں، یعنی صدقہ جو ہے یہ بیماریوں کے لیے شفا حاصل کرنے کے لیے مجرب ہے، اس لیے فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کیا جائے۔ اسی طرح صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قہر اور غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، بری موت سے صدقہ جو ہے وہ بچاتا ہے۔ تو صدقات و خیرات جو ہے ان کا بہت فائدہ ہے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ صدقہ واجبہ ہے، صدقہ واجبہ اسے کہتے ہیں جو فرض ہو واجب ہو، جیسے صدقہ فطر ہے یہ بھی واجب ہے۔ تو زکوٰۃ و صدقات جو ہیں ان کے مستحق کون لوگ ہیں؟ آج کی منزل میں گزرا فقیر لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، وہ مقروض جو اپنا قرضہ نہیں اتار پا رہا، اس کا قرضہ اتارنے کے لیے آپ زکوٰۃ سے اس کا قرضہ اتار کر اس کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں۔ اور جس کی غلامی کا آج تصور نہیں ہے لیکن آیت میں یہ گزرا کہ جو کوئی غلام ہے اسے آزاد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ مسافر ہیں، اور اسی طرح ایک شخص اگر خود صاحب نصاب ہے لیکن سفر کی حالت میں اسے ایسی ضرورت پڑی ہے تو زکوٰۃ کی مد سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح عاملین یعنی وہ عملہ جو زکوٰۃ جمع کرتا ہے یا زکوٰۃ کے دفتر میں لوگ کام کرتے ہیں تو زکوٰۃ کی رقم میں سے جتنے بھی ملازمین ہوتے ہیں ان کی تنخواہ
دینا جو ہے وہ جائز ہے، یہاں تک کہ جو لوگ زکوٰۃ جمع کرتے تھے، بیت المال جب ہوا کرتا تھا تو جو لوگوں سے زکوٰۃ لے کر آتے تھے زکوٰۃ کی رقم سے ان کی تنخواہیں اور وظائف جو ہیں مقرر کیے ہوئے تھے، کیونکہ اپنے سب کام چھوڑ کر وہ یہ کام کرتے تھے، لہٰذا ان کے روزگار کے لیے جو ہے بیت المال میں سے حصہ دیا جاتا تھا۔ اب زکوٰۃ کے معاملے میں یہاں کے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا بار بار ذکر آیا ہے۔ یہ پوری تمہیدی گفتگو میں نے اس لیے باندھی ہے کہ آج کی منزل میں ایک بڑا اہم ترین مقام گزرا ہے، اور اس میں کنز الایمان فی ترجمہ القرآن، دوسرے ترجمے بھی میرے پیش نظر ہیں، مگر اس وقت میں کنز الایمان شریف کا جو ترجمہ ہے اسے میں عرض کروں گا، کیونکہ میں نے تمام تراجم میں یہ جو ہے مقابلی جب جائزہ لیا تو کنز الایمان میں جو اصل روح ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کی اس کا علم ہوتا ہے۔ اور اللہ کریم نے قرآن مجید میں جو زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ ہیں ان کی جو سزا ہے وہ آج کی منزل میں گزری ہے، اور یہ سزا جو ہے بڑی ہی دردناک ہے۔ اور بعض لوگ دین کو جھٹلاتے ہیں، معاذ اللہ، پرانی آیات پچھلی منزل میں گزری، آج کی منزل میں گزری، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں آخرت کے حوالے سے تمسخر تک اڑانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں، وہ کہیں گے کہ یہ وہ دن ہے جسے ہم جھٹلاتے تھے، اور ہم کہتے تھے کہ قیامت نہیں آنی، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، کیسے لوگ زندہ ہوں گے؟ تو جب وہ میدان معاشر میں ساری باتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اس وقت کا دیکھا اور مانا جو ہے وہ کسی کام نہیں۔ فرمایا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا جب وہ وقت آئے گا۔ اسی لیے وہ لوگ جو ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ وہ وقت ہی بڑا مشکل ہے، دنیا کے اندر ہی یہ دنیا میں ہی پتہ چل جاتا ہے۔ بعض لوگ زکوٰۃ کے پیسے میں ہیرا پھیری کر جاتے ہیں، مستحقین تک نہیں پہنچاتے، حالانکہ یہ زکوٰۃ جو ہے وہ امانت ہوتی ہے۔ لیکن بزرگان دین کی کتابیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ اور صدقہ خیرات اور مساجد کی رقم اور پیسے میں کوئی غلط استعمال کرتے ہیں تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ خود زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں، خرچ کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اس معاملے میں یہ امانت ہوتی ہے، مسجد کی رقم ہو، مدرسے کی رقم ہو، زکوٰۃ کی رقم ہو، یہ امانت ہوتی ہے۔ اس میں جب معاملہ گڑبڑ کیا جاتا ہے تو پھر آخر وقت میں بڑی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ جو زکوٰۃ کو دیتے ہیں ان پہ ایسا وقت آتا ہے کہ وہ پھر زکوٰۃ مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے لیے میں سے کچھ دے دیں۔ یہ امانتیں ہیں، اسی لیے ان کا بہت لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے، اور یہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ کو میں آج درس میں خصوصی طور پہ لے رہا ہوں، والذین یکنزون الذہب والفضہ۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے جو کنز الایمان میں ترجمہ کیا ہے پوری بات اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے۔ یکنزون کا معنی امام احمد رضا نے کیا وہ لوگ جو جوڑ کر رکھتے ہیں، کہتے ہیں پنجاب میں پیسے جوڑ رہے ہیں، امام احمد رضا نے ترجمہ کیا والذین یکنزون الذہب والفضہ، وہ لوگ جو جوڑتے ہیں سونا اور چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے دیے ہوئے مال، سونا چاندی یا دولت جو بھی سرمایہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ سونا چاندی روپیہ پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جوڑ کر رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ نے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی بشارت خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن اس مال کو جس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی، اللہ کے راستے میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ نہیں کیا جاتا، اسے جوڑ کر اسے سنبھال کر رکھا جاتا ہے،
فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ میں اس مال کو تپایا جائے گا، اسے گرم کیا جائے گا، فتقوی بہا، پھر داغا جائے گا اس مال کے ساتھ، جباہہم، ہماری پیشانیوں کو، وجنوبہم، ان کی کروٹوں کو، وظہورہم، اور پشتوں کو داغا جائے گا۔ اس مال جس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی، جمع کر کے رکھا جاتا ہے، جوڑتے ہیں لوگ مگر خرچ نہیں کرتے۔ فرمایا فتقوی بہا جباہہم، پیشانیوں کو داغا جائے گا، جنوبہم، کروٹوں کو داغا جائے گا، وظہورہم، پشتوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا، یہ وہی مال ہے، ما کنزتم، جو تم جوڑ جوڑ کے رکھتے تھے، فذوقوا، اب مزہ چکھو، ما کنتم تکنزون، جو تم جوڑ کے رکھتے تھے۔ یہ احمد رضا علیہ رحمہ نے کنز الایمان میں ترجمہ کیا، اب مزہ چکھو اس مال کا جو تم جوڑ کے رکھتے تھے۔ تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا جو ہے، اس میں دریغ نہیں کرنا چاہیے، قلت یا کثرت یہاں نہیں دیکھی جائے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو یہ معاملہ ہے کہ اگر آپ کی زکوٰۃ 500 روپیہ بنتی ہے تو آپ 520 دے دیں، کم نہ ہو بلکہ کچھ زیادہ ہی دیں اللہ کے راستے، 550 روپیہ دے دیں، تاکہ جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے، مال کی زکوٰۃ نکالی جائے تو کمی نہ ہو، زیادہ جاتا ہے تو وہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ وہ تو ہے فرض، اسی طرح صدقہ فطر جو ہے واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے۔ جو نفلی صدقات ہیں یہ بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ میں نے زکوٰۃ دے دی ہے اب میں خرچ نہ کروں، باقی پیسے سنبھال کے رکھوں، نہیں، وہ بھی فرمایا والسائلین، جو تمہارے دروازے پہ سوالی آ جائے اس کو خالی نہ لوٹاؤ، کچھ نہ کچھ ضرور اسے دو۔ تو یہ صدقات و خیرات جو ہیں، ان کی اہمیت کو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ رضی کریم نے واضح فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر روز صدقہ دو، ہر روز صدقہ دو، اگرچہ ایک روٹی کا چوتھا حصہ۔ یہ تشریح دی اور یہ مثال دے کے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ نے صدقے کی اہمیت کو واضح فرمایا۔ ہر روز صدقہ دو، اگرچہ ایک روٹی کا چوتھا حصہ۔ اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر آپ گھر میں 5 آدمیوں کا کھانا پکا ہے، 6 آدمی گھر کے ہیں، 10 افراد ہے، اگر کھانا تو پکتا ہی ہے گھر میں اور ایک آدمی کا اس میں سے کھانا نکالنا مشکل نہیں ہوتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آسان طریقہ ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، کھانا کھلانا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ کسی کو پیٹ بھر کے اگر کھانا کھلاتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ تو اگر کھانا تو معمول پہ گھر پہ پکتا ہی، ایک آدمی کا کھانا اگر وقف کر دیا جائے کہ ایک آدمی کا کھانا جو ہے غریب، مسکین، سائل مانگنے والا، کوئی بیوہ عورت، کوئی یتیم بچہ، محلے میں کوئی اپاہج، کوئی معذور شخص ہے، کوئی بیمار اور نادار ہے، چارپائی پہ پڑا ہے، تو اس کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیز بھجوانا، یہ صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ جو گھر میں مہمان آتے ہیں انہیں جو کھلایا پلایا جاتا ہے، اس کا اجر بھی ضائع نہیں جاتا۔ تو یہ گھر کی زکوٰۃ نکلتی رہتی ہے۔ یہ زکوٰۃ کئی معنوں کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پڑھائی کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، جیسے دلائل الخیرات کا وظیفہ کرنا ہے تو صوفیہ کہتے ہیں اس کی زکوٰۃ ہے۔ تو ہر چیز کی یعنی زکوٰۃ، جیسے حضور نے فرمایا لکل شیء زکوٰۃ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے۔ وزکوٰۃ الجسد الصوم، اور جسم کی زکوٰۃ جو ہے روزہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ حضور نے فرمایا روزہ ہے۔ تو یہ بڑی خیر و برکت کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انہیں عمل کی توفیق دے۔ ایک مقام بڑا ہی آج قابل توجہ گزرا، ماشاءاللہ ہر مقام ماشاءاللہ، قابل توجہ ہے، سبحان اللہ۔ وقت کی گنجائش پیش نظر ہوتی ہے کہ پہلی جتنی قومیں ہیں آج کی منزل میں نے گزرا کہ پتھروں کی بارش ہوئی اور قوموں کے نام و نشان مٹا دیے گئے۔ کچھ ایسی قومیں ہیں جو پیچھے بھی منزل میں گزرا، آگے بھی آئیں گی منزل میں یہ بات کہ کچھ ایسی عذاب کی کیفیت کی شکلیں بگڑ گئی تھیں۔ پوروں کے رضاً خاص رہی، پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ، حکم آتا تھا تو ان کی شکلیں، قوم کی شکل بگڑ جاتی۔
لیکن اس امت پر کتنا کرم ہے، اللہ آسمان سے آپ کی بارش، اللہ بارش، اللہ اور حضور کی امت کے لیے خاص انعام ہے۔ ماشاء اللہ۔ جتنے مسیح ہم گناہگار ہیں، مگر اللہ کا اپنے محبوب سے وعدہ ہے کہ آپ کی امت کی شکلیں نہیں بگڑیں گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ہم انعام ہے اللہ کا، لیکن ہم ہی غافل ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، دین کے قریب آنے کی ہم کوشش و ہمت اس طرح کرنی چاہیے، نہیں کر پاتے ہیں، لیکن اس رب کا کرم بہت ہے۔ فرمایا کہ پتھروں کی بارش بھی ہوتی تھی، عذاب آتے تھے، اللہ کریم فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب کریم آپ کے وجود کی یہ برکتیں ہیں، جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ یہ حضور کے وجود مسعود کی برکت ہے۔ وما ارسلناک الا پھر آج کی منزل میں بہت سے ایسے مقام گزرے ہیں جہاں اللہ رسول کا اکٹھا ذکر ہے۔ ماشاء اللہ۔ اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ، اللہ و اس رسول کا حق یہ ہے کہ انہیں راضی کیا جائے، یعنی ابناہم اللہ و رسولہ، یہ بھی آج بھی غنی کیا انہیں اللہ نے، غنی کیا انہیں اللہ کے رسول نے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بعض لوگ یہاں تھوڑا سا وہ کرتے ہیں، مگر ان آیتوں میں اگر غور کریں تو حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ ابناہم اللہ و رسولہ، اللہ اکبر۔ اللہ نے انہیں غنی کیا اور غنی کیا انہیں اللہ کے رسول نے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق حق جاری، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ اللہ بھی غنی کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی غنی کرتا ہے۔ پھر استجیب للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جس پر میں پچھلے درس میں بات کر چکا ہوں۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ سبحان اللہ۔ غزوہ بدر کے آج کے واقعات پڑھے گئے ہیں، انشاءاللہ میں 17 رمضان کو درس میں غزوہ بدر پر بیان فجر کے بعد میں کر دوں گا، جو آج کی مسجد میں ماشاء اللہ ماشاء وما اللہ۔ رمیت اذ رمیت ولکن اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ بات سمجھ لیں اللہ اکبر اللہ کہ اکبر حضور کے مقام کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ریت حضور پھینک رہے ہیں، سنگریزے حضور پھینک رہے ہیں، اللہ اللہ کریم فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے محبوب یہ آپ نے کب پھینکے، یہ تو اللہ نے پھینکے۔ سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاء اللہ اللہ کا پھینکنا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح آگے بھی انشاءاللہ سبحان اللہ۔ رب العزت اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے دین کی جو رہنمائی آج کے درس میں ہم نے حاصل کی، اللہ تعالیٰ اسے تمام کو سمجھنے سبحان اور اللہ۔ اسے آگے پھیلانے اور بیان کرنے کی توفیق۔ آمین۔ صلاۃ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ آمین۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمین۔ وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین۔ صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا